بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ نے قرآن عظیم کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہیں جو کتابیں عطا فرمائیں تو ان قوموں نے ان کتابوں پر یقین نہیں کیا۔ تو جب اللہ نے قرآن عظیم اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اب جب انبیاء اکرام کی اتباع نہیں کی گئی تو لامحالہ ایک افسوس ہوتا تھا اپنی قوم کے لیے کہ یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن عظیم کو نازل فرمایا تو فرمایا کتاب انزل الیک، میرے محبوب جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، آپ اپنے سینے میں کوئی حرج، کوئی دقت پریشانی محسوس نہ کریں کہ قوم جو ہے بات نہیں مانے گی، سنے گی نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کا کام دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور اس آیت کے آخر میں کہا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ جملہ کئی جگہ پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اس کا مطلب یہ ہے وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن کے حکم کو وہی شخص پوری ایمانداری سے خوشی سے قبول کرے گا جس کے سینے میں ایمان سلامت ہوگا۔ یہ ان کے لیے ہی نصیحت ہے جو ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جن کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ اس میں اعتراض کریں گے، انگلی اٹھائیں گے، کمیاں نکالیں گے، بہانے بازی کریں گے، ادھر ادھر کی بات کریں گے، سر جھکا کر قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ جیسے ہی ان کے سامنے اللہ و رسول کا پیغام سنایا جائے گا فوراً وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے فرمان کو قبول کر لیں گے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اب یہ خطاب اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے اس کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، اس کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا، یعنی قرآن، دین، شریعت، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، حکمرانوں کی اتباع نہ کرو، پاور والے لوگوں کی اتباع نہ کرو۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا قرآن عظیم، اس کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، دنیا والوں کی بات نہ مانو۔ دنیا والوں کی بات مانو گے قرآن کو چھوڑ کر تو تم دنیا کی نظر میں تو مومن رہو گے مگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مومن نہیں رہو گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کا فرمان قبول نہیں کیا، اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے دن سے بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بات نہیں مانی جاتی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، تو کسی نہ کسی انداز میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب آپ فرض نماز چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ بہت خوشی سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے سخت، اور ایک وقت کی نماز کی نحوست یہ ہے کہ گویا کہ آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، جو زندگی کا مالک، موت کا مالک، عزت کا مالک، ہر چیز کا مالک، آپ نے اس کو ناراض۔ ایسا نہیں ہے ہماری زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو تبدیلی نہیں آتی، بے چینی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان ایک قدم بھی غلط اٹھاتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے 2 فرشتے آپ کے ساتھ مقرر فرما دیے ہیں، آپ کی زبان سے ایک جملہ بھی نکلتا ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ انسان کیا ہوتا ہے آج حال یہ ہے 2 لوگوں کی محفل میں ذکر کسی تیسرے کا ہی ہوگا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ڈرو مت، کھل کے بتاؤ۔ 2 لوگوں کی محفل ہے تو ذکر کسی تیسرے کا ہوگا، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذکر کسی چوتھے کا ہوگا، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔
اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہم برائی تھوڑی کر رہے تھے، ہم تو بس بات کر رہے تھے. تو برائی کیا چیز ہے؟ کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو عیب شمار ہوتی ہو اور اس سے اس شخص کی عزت میں کمی آتی ہو، شریعت نے اس کو غیبت کہا ہے. جو اس کے اندر ہے تو وہ غیبت ہے، اور جو آپ ذکر کرنے لگے ہو وہ نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور یہ دونوں ہی حرام ہیں. میرے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، دنیا میں غیبت کرنا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، آج تو حال یہ لوگ مسجد کی صفوں میں بھی بیٹھ کے ایک دوسرے کے کانوں میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، جلسوں میں بھی غیبت ہو رہی ہے. اور تو اور آج حال اتنا بیکار ہو گیا، ممبر پہ بھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. وہاں بھی حسد اور کینے کا ماحول اور سازشیں اور سیاستیں چلتی ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان دنیا میں کوئی بھی ایک قدم بھی شریعت کے خلاف اٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا عذاب نہیں ملتا ہے، اس کی وجہ سے بربادی اور تباہی نہیں ہوتی ہے. یہ اور بات ہے، انسان کو کبھی وہ چیز فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی کچھ دن کے بعد سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسا کوئی غلط جملہ نہیں ہے آپ کی زبان سے نکل جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، فرشتے مقرر ہی اس لیے کیے گئے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے تاکہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ نوٹ کریں. تو اللہ نے وہی فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. اپنے محبوب سے اللہ خطاب فرمایا میرے محبوب آپ پریشان مت ہوئیے، یہ لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان سے پہلے بھی ہم نے بے شمار بستیوں کو ہلاک کر دیا. یہ جو نہ مانے آپ پریشان نہ ہوں، ان سے پہلے بھی ہم نے بے شمار بستیوں کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. آپ نے یہ بات سنی ہے کبھی کہ اللہ نے زمین کو پلٹ دیا، بستی زمین کے اندر دھس گئی اور جو نیچے کی جو نیم تھی آپ کی زبان میں وہ اوپر آ گئی، اور وہ بستیاں آج اس دنیا میں نشانی کے طور پر باقی ہیں. آپ نے سنا نہیں؟ اسی قرآن میں وقت میں گنجائش رہی تو انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. اللہ نے آسمان سے عذاب ایسا بھی نازل فرمایا، ٹڈی کا بھی عذاب آیا، بارش کا بھی عذاب آیا، آگ کا بھی عذاب آیا، پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے، اور لوگوں کو بندر اور خنزیر بھی بنایا گیا ہے. عذاب آیا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب یہ بس آپ کی وجہ ہے کہ جو پچھلے عذاب میں نے امتوں کو دیے آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو نہیں دے رہا ہوں. میرے محبوب یہ صرف آپ کی وجہ ہے، چونکہ آپ میرے محبوب ہیں تو میں آپ کی امت کو اس طرح کا عذاب نہیں دے رہا ہوں. بڑے بڑے عذاب دنیا میں جو پچھلی قوموں کو دیے جاتے تھے اس لیے نہیں دے رہا ہوں چونکہ آپ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں آپ کی امت کو عذاب دوں تو آپ کے دل کو تکلیف ہو. میرے محبوب میں اس لیے ان قوموں کی طرح عذاب نازل نہیں کرتا ہوں، آپ وجہ ہیں، اور اگر آپ کی وجہ نہ ہوتی تو میں ان پر وہ عذاب نازل کر دیتا کہ جس کے یہ مستحق ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، فرمایا تو ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا. ہلاک کس انداز میں کیا، برباد کس انداز میں کیا، زمین میں کس انداز میں، کس وقت دھسایا؟ فرمایا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو یا تو وہ رات کے حصے میں اچانک عذاب نازل ہو گیا، سو رہے تھے، غافل تھے. آپ جانتے ہو وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو غافل ہوں، ہمیشہ، ہر جگہ، ہر میدان میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، وہی لوگ گھاٹے میں آتے ہیں جو غافل ہوں. امام عشق و محبت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں دیکھیے ایک ہی شعر کے اندر 2 سے 3 جگہ سونا استعمال کیا اور ہر سونے کا مطلب الگ ہے. فرمایا سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا یعنی قیمتی چیز پاس ہے، اور یہ سونا جو ہے بن ہے اور سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے.
مارے وہی جاتے ہیں جو غافل ہوں۔ فرمایا عذاب کس انداز میں آیا؟ ہم نے بستیوں کو ہلاک اور برباد کیا، ہلاک اور برباد اس انداز میں کیا، فجاءها بأسنا بياتا او هم قاعلون، تو یا تو رات کے حصے میں ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، وہ بالکل بے خبر تھے، یا دوپہر کے وقت میں قیلولہ کر رہے تھے، اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، تو جب ان کے پاس عذاب نازل ہو گیا، عذاب آ جانے کے بعد کہنے لگے اے اللہ ہم نے ظلم کیا، مگر اب توبہ قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، توبہ کا دروازہ آج کھلا ہوا ہے، آج، لیکن جب روح نکلنے لگے، جب فرشتے نظر آنے لگیں، جب آخری ایام آ جائیں، آخری وقت آ جائے، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، فرمایا جب ان کے اوپر عذاب نازل آیا، عذاب آ گیا، جب تباہ و برباد ہونے لگے، تب جا کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے لگے نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے گناہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے محبوب ہم قیامت کے دن لوگوں سے پوچھیں گے تم نے شراب کیوں پی، تم نے جوا کیوں کھیلا، تم نے غیبت کیوں کی، تم نے برائی کیوں کی، تم نے حسد کیوں کیا، تم نے کینہ کیوں کیا، تم نے حق ادا کیوں نہیں کیا، تم نے غریبوں کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اس میں سوال اہم کیا ہوگا؟ کیا تمہارے پاس یہ سب کچھ بتانے والے نبی نہیں آئے تھے؟ آج آپ یہاں تراویح نہیں پڑھنے آئے تو کہہ دیجئے کوئی نہیں، پیٹ میں درد تھا، آپ کے سر میں درد تھا، کمر میں درد تھا، یہ بہانہ ہے، میں قبول کر لوں گا، چونکہ میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، قبول کر لوں گا۔ لیکن قیامت کے میدان میں گواہی دینے والے انبیاء اکرام ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں گواہی انبیاء دیں گے، اے مولا تو نے جو کچھ ہمارے اوپر احکام نازل فرمائے تھے وہ سارے احکام ہم نے اپنی قوم کی طرف پہنچا دیے تھے، اب ان کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے نماز اس لیے نہیں پڑھی چونکہ کوئی بتانے والا نہیں تھا، انہیں یہ کہنے کی گنجائش نہیں ملے گی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور پوچھیں گے، ضرور سوال کریں گے قیامت کے دن جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور انبیاء اعظام سے بھی سوال کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں لیکن ہمارے نبی سے سوال نہیں ہوگا، دوسرے انبیاء اکرام سے پوچھا جائے گا آپ نے تبلیغ کر دی؟ ہاں کر دی، لیکن محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب سے نہیں کہا جائے گا محبوب آپ نے تبلیغ فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ قرآن میں ایک جگہ کہا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، میرے محبوب آپ سے اصحاب جحیم کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اب یہ دیکھیے قیامت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے حوالے سے، اب آپ اس کو تفصیل سے سنتے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو قیامت کے دن، یومئذ، قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی، اعمال تولنے والی ترازو قائم کی جائے گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال بھاری ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی شخص کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور وہ شخص جس کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے وہی شخص ہوگا جو قیامت کے دن تباہ و برباد ہوگا، خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا۔ یہ وہ آیتیں جو ہم نے ان پر نازل فرمائی جھٹلاتے تھے، کاش کہ ہماری آیتوں پر یقین کر لیتے تو آج ذلت و رسوائی نہ ہوتی، محبوب کی شفاعت سے اللہ انہیں جنت عطا فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اب بندوں کی نافرمانی کے بعد اللہ نے یاد دلایا بندوں کو کہ تم میری نافرمانی کر رہے ہو، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ جانتے ہو یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ ایک خوبصورت انداز ہے جب کوئی ہمارا عزیز ترین شخص ہماری نافرمانی کرنے لگے اور ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہو، تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اور یہ ہمدردی ہے کہ ہم اس کو یاد دلائیں، یاد اس لیے دلائیں ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا کیا،
اس لیے یہ یاد اس لیے دلایا جاتا ہے کہ ہم تیرے ہمدرد ہیں، ہم تیرے ساتھ ذلت اور رسوائی نہیں چاہتے، ہم نے تیرے ساتھ خیر اور بھلائی اس لیے کی ہے تاکہ تو اچھائی کی طرف واپس آ جا۔ آپ دیکھیے وہ مالک ہے، بھئی میں نماز پڑھوں، آپ نماز پڑھیں اور نہ پڑھیں ہم لوگ، تو اللہ کے اوپر کوئی فرق ہے؟ اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے ہماری آزمائش کے لیے بہت سارے اعمال ہمیں عطا فرمائے کہ ہم عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ یاد دلا رہا ہے، یاد اس لیے دلا رہا ہے تاکہ بندوں کو احساس ہو جائے اور وہ برائی کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پہ آ جائیں۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگو ہم نے زمین میں تمہارے لیے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش بنایا، یہ سبزہ، یہ گھاس، یہ چرند و پرند، یہ بھینس، یہ گائے، یہ دودھ، یہ چائے، یہ کھانے، یہ پھل، یہ فروٹس، یہ دنیا بھر کے میوے اور دنیا بھر کی تمام تر ہماری ضرورت کی چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھہرایا ہے، یہ ہم نے تم پر احسان کیا، یاد کرو، اور اسی زمین میں تمہارے لیے تمام تمہاری ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں۔ پھر اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا قلیلا ما تشکرون، مگر افسوس اے بندو تم کتنے ناشکرے ہو، افسوس کہ تم کتنے ناشکرے ہو۔ یہ ساری نعمتیں، یہ دن کے اجالے، یہ رات کے اندھیرے، یہ رات میں سکون، یہ دن میں کاروبار، یہ بزنس، یہ ماں باپ جیسی عظیم دولتیں، یہ بیوی کو دے کر سکون اور جو ہے اطمینان زندگی تمہیں دیا، دنیا بھر کی تمام تر لذتیں عطا فرمائی، کس کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے ہیں۔ اللہ نے آخر میں فرمایا قلیلا ما تشکرون، مگر تم کتنے ناشکرے ہو، کتنا کم شکر ادا کرتے ہو اللہ کی ان ساری نعمتوں پر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ لم یکم من الساجدین، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات آپ نے سنی ہے تو اس لیے میں اس کو بہت لمبی کر کے نہیں سناؤں گا، بس 2-4 منٹ اس میں جو اہم بات ہے وہ سنیے۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کو تو معلوم تھا، معلوم تھا یا نہیں تھا؟ معلوم تھا۔ اب جو چیز ہمیں معلوم ہے کہ صاحب فلاں شخص نے یہ جرم کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پوچھنے کا کوئی اتنا خاص سوال بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی یہ تو اللہ جانتا ہے کیوں نہیں کیا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، مگر پھر بھی اللہ نے ابلیس سے پوچھا اس لیے کہ سجدہ نہ کرنے کی، اگر اللہ نہیں پوچھتا تو بہت سارے راز پوشیدہ رہ جاتے، چھپے رہ جاتے، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے سوال کیا تاکہ وہ جواب دے، اور جب جواب دے گا تو قیامت تک کے ہر مسلمان تک اس کا جواب پہنچے گا، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم پڑ جائے کہ یہ جو جواب آج ہم اپنی زندگی میں دے رہے ہیں یہ بندے کا نہیں، یہ انسان کا نہیں، یہ شیطان کا جواب ہے۔ اللہ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، فرمایا ابلیس یہ بتا جب میں نے تجھے سجدہ کیا، میں معاذ اللہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو تو نے سجدہ کیا کیوں نہیں؟ کیا کہا؟ اہم بات یہ ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے اطاعت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھنا ہے کام کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کام کا حکم دینے والا کون ہے۔ اتباع اسی چیز کا نام ہے۔ حضور کے صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے حکم کیا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے حکم دینے والی ذات کون سی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے، ہمارے بس کا ہے یا بس کا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے میرے نبی علم غیب والے ہیں، میرے نبی نے کہا یہ کام کرنا ہے، اس کا مطلب میرے نبی جانتے ہیں کہ یہ کام ہو کے ہی رہے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کام کیا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کام کا حکم دینے والا کون ہے۔ ابلیس نے کام دیکھا، ابلیس نے کیا دیکھا؟ سجدہ دیکھا،
یہ نہیں دیکھا کہ سجدے کا حکم کس نے دیا ہے. اس نے سجدہ دیکھا. اس نے جب اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے کہا دیکھیے قال انا خیر من, قال انا یہی ہے, یہی انا, اسی انا نے ہماری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. انا, اسی انا کی بنیاد پر آج قوم بکھرتی چلی جا رہی ہے. اسی انا کی بنیاد پر لوگ تباہ و برباد ہو جا رہے ہیں. خاندانوں میں اختلاف ہو رہا ہے, شوہر بیوی کی زندگی تباہ و برباد ہو جا رہی ہے. انا, یہ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ انا جو ہے ذلت اور رسوائی کی وجہ ہی رہا ہے. شیطان نے کیا کہا, انا خیر من, میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان سے بہتر ہوں. آپ کو سمجھ آیا؟ یہ جو لفظ ہے نا, میں بہتر ہوں, میں اور بہتر, یہ کس کی بولی ہے؟ یہ شیطان کی بولی ہے. یہ شیطان کی بولی ہے. انا خیر من, میں ان سے بہتر ہوں. ہرگز نہیں. مومن کی بولی یہ کبھی نہیں ہوتی ہے. مومن اپنے آپ کو ایک باعمل نیک مخلص مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ گنہگار ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وہاں انا نہیں ہوتی ہے, وہاں یہ نہیں ہوتی ہے میں بہتر ہوں, بلکہ نیک لوگ تو کہتے ہیں بس اللہ میرے اعمال قبول کر لے تو اس کا احسان ہے, اللہ مغفرت کر دے تو اس کا احسان ہے. تو ابلیس نے کیا کہا, انا خیر من, میں ان سے بہتر ہوں. بہتر ہونے کی وجہ کیا بتائی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے, اس لیے آگ کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آگ جلانے کا کام کرتی ہے, مٹی میں نرمی ہے, مٹی میں مڑ جانے کی صلاحیت ہے, مٹی میں ادھر سے ادھر ہو جانے کی صلاحیت ہے. عزت والا ہمیشہ وہی رہتا ہے جس کے اندر نرمی ہو, جھکنے کی صلاحیت ہو, حالات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو, جس میں عاجزی ہو, جس میں تواضع ہو. اور اس مٹی کی سب سے عظیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسی مٹی سے مصطفیٰ کا جسم مبارک لگا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء نے یہاں تک فرمایا جس جگہ کی مٹی میرے نبی کے جسم سے, جس جگہ کی زمین لگی ہوئی ہے, وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے جہاں میرے نبی کا مدینہ شریف میں جسم مبارک رکھا ہوا ہے. مٹی میں نرمی ہے, مٹی میں تواضع ہے. اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. اب یاد دیکھنا کیا تھا, یہاں یہ نہیں دیکھنا تھا کیا ہے. آج بہت سارے لوگ یہی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ ہمیشہ حکم پر غور کرتے ہیں, ہمیں ایسا کیسے کہہ دیا, یہ میں سے یہ کیا کہا ہے, یہ دیکھیے کہا کس نے ہے. جس دن یہ کہا اور کہے جانے کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا, اسی دن بہت اچھی بات ہو جائے گی. کسی بزرگ نے فرمایا تھا چاہنے سے چاہا جانا بہت عظیم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سمجھنے والا جملہ شاید سب کو نہ سمجھ آئے. چاہنے سے چاہا جانا بہت عظیم ہوتا ہے. یہ مت دیکھیے حکم کیا ہے, یہ دیکھیے حکم دینے والا کون ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں جانے لگے, آفس جانے لگے, آپ کی والدہ اسی لاسٹ مومنٹ پہ, ایسا کئی بار ہوتا ہے. ہم بازار میں تھے, ہمارے والدین کو معلوم بھی تھا کہ ہم کوئی سامان لینے گئے, تب ہمیں فون کر کے نہیں بتایا کچھ لانا ہے. جیسے ہی دروازے پر پہنچے اور جیسے ہی گھر میں گھسے روزے کی حالت میں, فوراً بتا دیا ارے بازار سے وہ لانا ہے ذرا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہمارے جوانوں کا کیا, تھوڑا سا مزاج بگڑ جاتا ہے. وہ بہت عجیب سی کنڈیشن میں کہہ بھی دیتے ہیں ارے یار ابھی تو بازار سے آئے ہوں, بتانا تھا نا, فون کر کے بتا, بازار سے آئے ہوں بتانی ہے, بات ہی بتا دیا. یہ بھی حلال نہیں ہے. قرآن کے 15 پارے میں اس کی تفسیر آئے گی. فلا تقل لہما اف, ماں باپ کے سامنے کسی بھی کنڈیشن میں ان کے کسی بھی حکم پر اف کہنا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مت دیکھیے حکم کیا ہے, یہ دیکھیے حکم دینے والا کون ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ زندہ اور سلامت ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, ان گھروں میں جا کے دیکھو
جن گھروں میں ماؤں کا انتقال ہو گیا، جن گھروں میں والد نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ گھر نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے جہاں ماں باپ موجود نہیں ہیں۔ بہت عظیم نعمتیں، قدر کیا کریں ان کی، احترام کیا کریں، عزت کیا کریں، ان کے چہرے کو عبادت کی نیت سے دیکھا کریں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو محبت سے ایک نظر ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزت کیا کریں۔ تو جب اس نے کہا میں بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اس جملے پر ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے اس کو نکال دیا، اور بھی 14ویں پارے میں بھی ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، ایک جگہ ہے فاخرج منها فانك رجيم، سیم اس کا یہی مطلب ہے، فاہبط منها۔ اللہ نے فرمایا چل جنت سے باہر نکل، گیٹ آؤٹ، باہر نکل، جنت سے باہر نکل، تو اب اس قابل نہیں ہے کہ تجھے جنت میں رکھا جائے۔ کیوں؟ اب اس پر غور کیجئے۔ فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو تکبر کرے اور جنت میں رہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جنت اور تکبر دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں، یہی ہے سمجھنے والی بات۔ جہاں تکبر ہے وہاں جنت نہیں، جہاں جنت ہے وہاں تکبر نہیں۔ فما یکون لک ان تتکبر۔ آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں زوم میں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارا بنگلہ عالی شان ہے، گھر عالی شان ہے، ہماری بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، ہم گورے ہیں، ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، ہماری بہت زیادہ شہرت ہے، لوگ ہمیں اسٹار ارے خدا کے بندو باز آؤ، بڑے بڑے دارا اور سکندر کو زمین کی مٹی کھا گئی ہے، بڑے بڑے سورما زمین کے اندر مٹی میں ملا دیے گئے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی انہیں یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ ممکن نہیں ہے، تکبر بھی ہو، غرور بھی ہو، تکبر بھی ہو اور تو جنت میں رہے، ایسا تیرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جہاں جنت ہے وہاں تکبر نہیں، جہاں تکبر ہے وہاں جنت نہیں۔ اللہ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے نکل یہاں سے، تجھے رکھا، تجھے عزت دی، معلم الملکوت بنایا، اور تو نے آ کے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ آدم کو سجدہ یہ عبادت والا نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو کبھی کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ صاحب اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ، یہ جو سجدہ تھا عبادت کا نہیں تھا۔ اور اگر آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آدم کی عزت اس لیے کرائی گئی چونکہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا۔ آدم کی پیشانی میں، یہ ایک پورا مستقل ٹاپک ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت سے باہر نکل، بس 2-3 آیتیں مختصر پڑھوں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے اللہ تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ کیا کر؟ مہلت دے دے قیامت تک۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی قیامت تک۔ پھر اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں روز ایسا ہوتا ہے، اور آپ سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ اس چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، برائی کی نسبت اپنی طرف کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصول میں سے ہے۔ ہم اچھی چیز دیکھیں تو نسبت کریں گے یہ جھرنے اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے، دریا اللہ نے بنائے، یہ ماحول اللہ نے بنایا، موسم اللہ نے بنایا، یہ خشکی، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ریشم، یہ دنیا بھر کی ساری نعمتیں۔ لیکن وہاں جب اللہ کا تعارف کرانا ہوگا تو خنزیر سے آپ اللہ کا تعارف نہیں کرائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اچھائی کی نسبت کچھ اچھا ہو آپ کی زندگی میں، اور ہم یہی مسٹیک کرتے ہیں۔ آپ کچھ اچھا کر لیجئے تو کہتے ہیں نہیں یار بڑے دن سے میری پلاننگ تھی، میں بہت کوشش کر رہا تھا، اب جا کے میری محنت رنگ لائی۔ ارے خدا کے بندو، تمہاری محنت سے نہیں ہے، تمہاری محنت ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھیں 4 مہینے کاروبار کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے،
شاپ کھلی ہوئی ہے، دکان بھی ہے، کاروبار چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے ہاتھ میں۔ ترقیاں ہماری بازو کی طاقت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملتی ہیں۔ اور جو لوگ اپنی کامیابی کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں انہیں دوبارہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے یا نہیں؟ میں آپ کے سر پہ امامہ باندھوں تو آپ دل خوش کر کے کہو شیخ قاضی صاحب نے محبت سے میرے سر پہ امامہ باندھا ہے، آپ کو بس کسی نے باندھ دیا تھا اور یہ جملہ میں آپ کی زبان سے سنوں، مجھے کیسا لگے گا کہ یہ بندہ کتنا احسان فراموش ہے؟ میں نے محبت سے امامہ باندھا، کم سے کم محبت سے نام بھی لینے کے لیے راضی نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے بندے اس کا ذکر کریں، اسے یاد کریں، احسان مانیں، شکر ادا کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو محنت ہماری ہے، رحمت خدا کی ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں جڑیں گی نہیں، شامل نہیں ہوں گی، آپ کو زندگی میں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج جانتے ہو بہت سارے لوگ دن بھر رات کے 12 بجے 1 بجے تک اپنی شاپ پر کام کر رہے ہیں، صبح 6 بجے جا رہے ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ اب جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو ڈائریکٹ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے یا نہیں ہے؟ ارے صاحب بہت پریشان ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بڑی محنت کرتے ہیں، پیسہ تو رکتا ہی نہیں ہاتھ میں، سمجھے، رہتے ہی نہیں، بالکل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ ساری جو مصیبتیں پریشانی آپ کی زندگی میں، اس کے مطلب یہ ہے کہ محنت تو ہے آپ کے کام میں مگر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اور کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مشن کے لیے، کسی بھی کاروبار کے لیے، سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع ہوں، محنت آپ کی، رحمت خدا کی۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان رزق کے پیچھے پوری سال دوڑتا رہتا ہے مگر رزق دینے والے کا خیال ہی نہیں آتا ہے، رزاق کا خیال ہی نہیں ہے، رزق کی تلاش میں ہے۔ ارے جب تک خدا رزق نہ دینا چاہے کسی کو رزق مل سکتا ہے؟ نہیں، اس نے مہلت مانگی، قال انک من المنظرین، مہلت دی تجھے۔ اب کیا ہے؟ برائی کی نسبت ہمیں اپنی طرف کرنا ہے، کچھ غلط ہو جائے، کچھ برا ہو جائے، اچھائی کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ اب اس نے کیا کیا؟ شیطان نے کیا کیا؟ یہ انداز شیطان کا ہے کہ اس نے برائی کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے خدا نے گمراہ کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود اس نے نافرمانی کی اور نسبت کی خدا کی طرف۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے کہا اب میں ان بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا۔ بدلہ کیسے لوں گا؟ چونکہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے باہر نکالا گیا، تو اب میں آدم سے اور آدم کی اولاد سے قیامت تک بدلہ لوں گا، انہیں بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے یہ ٹھان لیا، فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا، ہر طرح انہیں گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس نے کہا میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، بندوں پر کسی طرح انہیں خیر کی طرف جانے نہیں دوں گا۔ جب اس نے یہ کہا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا اب کیا ہوگا؟ یہ شیطان تو بندوں پر چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، اب یہ بندے بچیں گے کیسے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے، چاروں سمت لے لی۔ اللہ کی رحمت نے اعلان فرمایا فرشتوں پریشان نہ ہو، سمت 4 نہیں 6 ہیں۔ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے تو کہہ دیا، میرے بندے نیچے کی سمت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، میں اوپر آسمانوں میں ان کی دعا کو قبول کر لوں گا، وہ توبہ کریں گے میں قبول کر لوں گا۔ یہ کتنا ہی حملہ کرتا رہے گا، اس کے جھانسے میں وہی آ جائے گا جو میری رحمت سے دور ہوگا، جو میرے کرم سے دور ہوگا، جس کا تعلق میری رحمت سے ہوگا، اس کا بہانہ اس کے اوپر چلے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا ہم آئیں گے، قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکاح کے بعد جنت میں رکھا، ایک درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس درخت سے نہیں کھانا۔ شیطان نے آ کے اللہ کی قسم کھا کے وہ درخت کا پھل جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا اور کہا اس سے فرشتے بن جاتے ہیں اور ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نام سے بڑی محبت اور احترام فرماتے تھے، تو اللہ کے نام کی قسم کھانے کی وجہ سے آپ نے وہ بات مان لی۔ مطلب یہ قسم کا سلسلہ بھی آج نیا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟
ہاں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آج جو ہے نہ جانے بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم، ماں کی قسم، آپ کی قسم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ پھر پوری تفصیل حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت جو ہے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جنت سے نکالا گیا اور اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد آپ کی اولاد ہوئی، کھیتیاں ہوئیں، اور اس طرح سے اللہ نے دنیا کو آباد فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔